اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم جمعہ میں تو مسجدیں بھر دیتے ہیں، جب دوسری نمازیں آتی ہیں تب ہم کہاں ہوتے ہیں؟ اور سنیے حضور کا فرمان، حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں نے عرش کی، جنت کی، جہنم کی ساری جگہ میں نے سیر کی، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں نے جہنم کا ایک منظر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے، اس کے سر پر فرشتہ کھڑا ہوا ہے اور وہ فرشتے نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہوا ہے، اور وہ پتھر اٹھاتا ہے فرشتہ، اس کے سر پر مارتا ہے اور وہ بندے کا سر کچل جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ پتھر لگتا ہے سر کچلا جاتا ہے، لیکن دوبارہ وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرشتہ مارتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سبحان اللہ، اے جبرائیل یہ شخص کون ہے کہ جس کے سر پر بار بار پتھر مارا جاتا، سر کچلا جاتا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے درس عبرت ہے، حضور کا یہ فرمان۔ اور حضرت جبرائیل نے جو بات بتائی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے دنیا میں جب یہ زندہ تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو یہ نماز کے وقت سو جایا کرتا تھا، اس کے ساتھ تبھی یہ عذاب کا معاملہ پیش آ رہا ہے، اور اس وجہ سے کہ اس نے قرآن کو بھلا دیا، قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے یہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم غور کریں، ہم ویسے تو رات میں جس طرح سوتے ہیں وہ سونا تو نہیں سوئے، لیکن ہم جاگتے ہوئے بھی سو گئے، غفلت میں لگ گئے، مال کے چکر میں اتنا پڑ گئے کہ ہمیں آخرت کی فکر بھول گئی۔ حالانکہ نام سے یہ پوچھا جانا ہے کہ بھائی تم نے پی ایچ ڈی کی تھی، ایم اے کیا تھا، اپنے بچے کو تم نے ڈاکٹر بنایا تھا، اس کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، بلکہ پوچھا جائے گا کیا تم نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی تھی کہ تم نے حلال رزق کمانا ہے؟ کیا تم نے اپنے بچے کو یہ تعلیم دی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا؟ کیا تم نے اپنے بچے کو یہ تربیت کی تھی کہ بیٹا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا؟ پیارے اسلام بھائیوں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرض روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے بیٹے کو تو نے ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں، انجینئر بنایا تھا کہ نہیں۔ آج ہم غور کریں تو اپنے بچوں کو ہم نے اس فیلڈ میں ڈال دیا ہے۔ میں اس چیز کے خلاف نہیں، کروانا چاہیے، دعوت اسلامی خود یہ کام کروا رہی ہے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں اعتدال کے ساتھ آپ نے اپنے بچے کو دین بھی سکھانا ہے، دنیا بھی سکھانی ہے، دونوں سکھانے ہیں۔ تو آپ نیت کریں انشاءاللہ عز و جل اپنے بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو ایک مدنی بہار بھی سناتا ہوں۔ ماشاءاللہ ہمارے جو طارق بھائی ہیں، یہ میرے پاس پچھلے جمعہ ماشاءاللہ تشریف لائے کہ حضرت صاحب انشاءاللہ ہم نے اسی طرح محفل کرنی ہے، آپ بتائیں کیا کیا ہونا چاہیے۔ پھر بہرحال گائیڈ کیا ان کو، تو ماشاءاللہ ان کو فضیلت بھی بتائی، تو انہوں نے خود اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عز و جل قاری صاحب میں اپنے بچے کو میں نے نیت کی انشاءاللہ میں حافظ قرآن بناؤں گا۔ تو سنیے حافظ قرآن کی فضیلت۔ حضور نے فرمایا کہ بروز قیامت جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے اور کوئی حل ہی نہیں، واجب ہو چکا ہے، وہ حافظ قرآن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ حافظ قرآن اپنے 10 لوگوں کی بخشش کروائے گا، تو وہ حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حافظ قرآن جس کو تو چاہتا ہے جہنم سے نکال کے اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت سنیے۔ جو ماں باپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، سنیے فرمایا گیا روایات میں آتا ہے کہ جب بروز قیامت میدان لگا ہوگا، لوگ سارے موجود ہوں گے، وہاں پر کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کے سروں پر تاج ہوگا، وہ ایسا روشن تاج ہوگا کہ سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی، سورج سے زیادہ روشنی۔ لوگ آپس میں بات کریں گے کیا یہ کوئی نبی ہے، کیا یہ کوئی ولی ہے، کیا یہ کوئی صحابی ہے، کون ہے یہ ان کی فضیلت کہ سروں پر تاج،
سنیے وہ والدین جو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناتے ہیں، تو فرمایا جائے گا یہ اس بچے کے والدین ہیں جنہوں نے دنیا میں مشقتیں برداشت کی، پریشانیاں برداشت کی اور اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ تو یہ فضیلت حافظ قرآن کو ملے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں وہ دعاؤں میں یاد رکھے، ہمارے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔